بسم اللہ الرحمن۔ اچھا، ویلنٹائنس کے حوالے سے عام طور پہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یار اگر ویلنٹائنس ہم غیر محل کے اندر نہ سیلیبریٹ کریں، محل کے اندر کر لیں، مثلا اپنی وائف کو پیار کا اظہار کر لیں، ماں کے ساتھ کر لیں، تو اس میں کیا ہے؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے کہ چاہے یہ اظہار محبت آپ کریں وائف کے ساتھ، چاہے آپ کریں ماں کے ساتھ، چاہے کریں آپ کسی اجنبیہ کے ساتھ، ایک کانسیپٹ کو سمجھے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ سوال بہت بعد کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ ویلنٹائنس ڈے منانا کیسا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ویلنٹائنس ڈے کو کسی بھی حیثیت کے اندر آپ منائیں، سیلیبریٹ کریں، اس رسم کو جاری رکھیں، تو اس میں صرف یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دین کے حوالے سے جائز ناجائز کی ڈسکشن کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اگر اسلام کو، دین مذہب اسلام کو ایک انسانی روپ دے دیں اور اس کا اگر گلا کاٹ کے آپ رکھ دیں تو اس کے مترادف، یعنی کسی حیثیت کے اندر بھی ویلنٹائنس ڈے کو آپ سیلیبریٹ کریں گے، اسلام کی روح کو آپ نے مار دیا۔ اس بات کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ اگر کوئی حکم ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی حکم ارشاد فرمایا، انسان ہے اس حکم کی خلاف ورزی کر لے، ہم کہتے ہیں گناہ گار ہو گیا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی کام ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات مسلسل رہے ہوں اور ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری اپنی زندگی طیبہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر بار بار ایک عمل کر رہے ہوں، لوگوں کو حکم دے رہے ہوں پوری زندگی میں، اور سنت رہی ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی پر محیط، اس کے بعد اگر کوئی بھی مسلمان اس کام کو کرتا ہے تو وہ اسلام کی جڑوں کو ہی کاٹنے کے مترادف ہو جاتا ہے، یعنی وہ نہ اسلام کو سمجھا، نہ دین کو سمجھا، کسی بھی چیز کو نہیں سمجھا۔ ہمارے عموماً یہ بھی سوال ہوتے ہیں نا، مسلمان آج پستی کا شکار ہیں، مسلمان کیسے اپنی آئیڈینٹی مسلمانوں نے کھو دی، یہ ہو گیا وہ۔ ان سب کے پیچھے ایک راز ہے جو میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، اپنی پوری زندگی طیبہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک چیز صحابہ کو سکھائی تھی، اس پر کھڑا کر دیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ صحابہ پر وہ یہ حکم تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساری زندگی کہ یہود، نصارہ، مشرکین، ان کی جتنی بھی رسمیں چلتی تھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر ایک رسم کو دیکھ کر اس کے خلاف کام کیا، ایک اسلام کا، ایک دین کی آئیڈینٹی اپنی قائم کی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اس چیز کو سمجھنا، چاہے اس رسم کا تعلق ان کی دنیا سے ہو، چاہے اس رسم کا تعلق دین سے ہو، چاہے اس رسم کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جہاں پتہ چلتا ہے یہ یہود کی رسم ہے، یہ نصارہ کی رسم ہے، یہ مشرکین کی رسم ہے، عبادت کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کو کھڑا کیا اس کے خلاف۔ یہ جو سنت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، میں قرآن کی آیتیں ذکر کرتا ہوں، اور پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو سمجھیں، پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ ویلنٹائنس ڈے کو ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اجنبی محل کے اندر یا محل کے اندر، یہ سب چیزوں کا جواب آپ کو ملے گا۔ پہلے اس بنیاد کو سمجھیں، اور بنیاد یہ دیکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مختلف حدیثیں آپ کو مختصراً سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا یہود و نصارہ کو، ان کے اندر ایک رسم تھی کہ جب ان کے بال سفید ہوتے اور رنگتے نہیں تھے، ایک رسم تھی ان کی، برا سمجھتے تھے بالوں کو رنگنا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ چیز دیکھی کہ یہود و نصارہ کی یہ رسم ہے، آپ پڑھیں صحیح حدیث ہے بخاری کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الیہود والنصارى لا یصبغون فخالفون، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی یہ رسم ہے کہ وہ بالوں کو نہیں رنگتے، تم رنگو، ان کی مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رسم توڑی، جو رسم ان کی چل رہی تھی، اس رسم کو توڑو، اپنی رسم قائم کرو، آپ بالوں کو رنگا کریں۔ اسی طرح آپ یہ صحیح حدیثیں سنتے چلے جائیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانہ مبارک میں پتہ چلا یہود اور نصارہ، ان قوموں کی ایک رسم تھی جب یہ اللہ کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے، جس بھی طریقے سے ان کا طریقہ تھا، تو یہ چپلوں کے اندر چاہے پاک ہوں، شوز کے اندر، موزوں کے اندر چاہے پاک ہوں، نماز پڑھنے کو برا سمجھا کرتے۔ جب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بات پتہ چلی، آپ پڑھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہود و نصارہ چپلوں میں نماز پڑھنے کو برا سمجھتے ہیں، اے مسلمانوں تم چپلوں میں بھی نماز پڑھا کرو، مخالفت کرو ان کی۔ ہر اس رسم کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری اپنی زندگی مبارکہ میں صحابہ کو اسی چیز پر کھڑا کیا، رسمیں توڑنی ہے، کفار کی، مشرکین کی، یہود کی، نصارہ کی رسمیں توڑنی ہے، اپنی رسم قائم کرنی ہے، اپنے دین کی، اپنے اسلام کی رسمیں قائم کرنی۔ اسی طرح دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مشرکین داڑھی نہیں رکھ رہے تھے، جب نہیں رکھ رہے ان کی مخالفت کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا خالف المشرکین وفر اللحیٰ، داڑیاں رکھو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ اسی طرح صحیح حدیث کے اندر ذکر ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ جب یہود، ان کی ایک رسم تھی کہ جس وقت خواتین جو ہے ان کے مہینے کے مخصوص ایام آیا کرتے تھے، تو یہود کے اندر یہ رسم تھی کہ ایسی صورت کے اندر لا یعاقلون، ان کو اپنے پاس بٹھا کر کھانا بھی کھلانا گوارا نہیں کرتے تھے، ان کی ایک رسم تھی، معیوب سمجھتے تھے۔
یعنی اپنے ساتھ بٹھانا بیٹھنا بھی ان ایام کے اندر یہود کے نزدیک ایک برا تصور تھا، ایک رسم تھی جو پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی مخالفت کر دو۔ حدیث ہے، فرمایا اصنعوا ما شئتم، جو دل میں آئے کرو ان دنوں کے اندر، پاس بٹھاؤ، ان کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاؤ، ان کا جھوٹا کھاؤ، خود بھی کھایا، اپنی ازواج کو بھی کھلایا۔ فرمایا الا النکاح، صرف جماع اس حالت کے اندر نہ کیا جائے، جسمانی تعلق قائم نہ کیا جائے، باقی تمام چیزیں ازواج کے ساتھ کریں۔ مخالفت پہ کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ آسان الفاظ میں ہر وہ رسم یہود و نصارہ کی جو چل رہی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی مخالفت کے اوپر اپنے دین کو قائم کر دیا۔ دین اسلام کی روح کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھیں، جو فعل یہود کا، نصارہ کا، مشرکین کا، اس کے خلاف، اس کا الٹ دین اسلام ہے، یہ روح ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث دیکھیے گا، اللہ جب نماز ہوئی، نماز کے لیے اذان ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم کیسے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں۔ تو کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہم بوق بجاتے ہیں، سائرن بجاتے ہیں، لوگوں کو جب یہ سائرن کی آواز آئے گی نماز کے لیے آ جائیں گے۔ جس وقت یہ سجیشن دی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا من امر الیہود ہوا من امر النصارہ، کہ اس سائرن وائرن بجا کر کے لوگوں کو نماز کی طرف بلانا یہ یہود کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر اذان کا طریقہ رکھا گیا۔ یعنی دینی معاملات کے اندر بھی، دنیاوی معاملات کے اندر بھی جو رسم کفار کی ہے، چاہے عبادت سے تعلق ہونا، اس کے خلاف کھڑا ہونا، اپنی آئیڈینٹی کو قائم کرنا، یہ ساری زندگی کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے گا یوم عاشور کا روزہ صحابہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ کی زندگی میں بھی رکھا۔ جب مدینہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، پتہ چلا یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتا ہے۔ صحیح حدیث سنیے گا، مسلم کی صحیح حدیث ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا 10 عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ یہود بھی رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کان العام المقبل انشاءاللہ صمنا اليوم التاسع، اگلے سال اگر ہم زندہ رہے انشاءاللہ تعالی ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے، 10ویں کا بھی رکھیں گے، ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ اگر وہ 10ویں کا رکھ رہے ہیں ہم 2 روزے رکھیں گے، 9ویں کا بھی 10ویں کا بھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی کی آپ دیکھیں جدوجہد، وہ ایک چیز ہے جو روح ہے اسلام کی، جو کام یہود کا ہے، نصارہ کا ہے، مشرکین کا، اس کے خلاف ایک آئیڈینٹی ہے مسلمانوں، اس کو قائم کرنا ہے۔ یہ رسمیں توڑنی ہے جو یہود کی ہے، وہ رسمیں توڑنی ہے جو نصارہ کی ہے، وہ رسمیں توڑنی ہے جو مشرکین کی ہے۔ ساری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سنت رہی۔ اس کے علاوہ دیکھیے گا مشرکین کے دور میں جب وہ حج کیا کرتے تھے، مزدلفہ میں کھڑے ہوئے تو مزدلفہ میں صبح جب سورج طلوع ہوتا اس کے بعد نکلا کرتے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کیا، مزدلفہ کے اندر قیام کیا، پتہ چلا کہ مشرکین یہاں سے طلوع شمس کے بعد خروج کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم ان کی مخالفت کریں گے، ہم تو سورج طلوع ہونے سے پہلے نکلے۔ نبی علیہ السلام نے عبادت کے اندر بھی ان کی مخالفت کر دی، حج کے اندر بھی مخالفت کی، نماز کے اندر بھی ان کی مخالفت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی ہر چیز کے اندر ان کی مخالفت کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہود اور نصارہ کی اتنی مخالفت کیا کرتے تھے کہ مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ یہود یہ اکثر کہا کرتے تھے ما یرید ھذا الرجل، ارے یہ مبارک ذات، یہ شخص کو کیا ہو گیا ہے، ہمارا جو کام اس کو نظر آئے گا یہ اس کا الٹ کرتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا بیٹا ایک قول رہا کرتا ہے، ایک قول تھا، ایک ان کا جملہ تھا کہ ہماری جو بھی رسمیں ہیں ان کے خلاف ہی رسمیں قائم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت رہی ہے، یاد رکھیے گا، وہ سنت یہ ہے کہ جو کام یہود کا، نصارہ کا، ان کی رسمیں ہیں، ہماری آئیڈینٹی اس کے خلاف ہے، اس کے اپوزٹ اسلام ہوتا ہے، اسلام کی رسمیں ان کے خلاف ہوا کرتی ہیں، یہ روح ہے اسلام کی۔ اب قرآن پاک کا حکم رکھیے، دیکھیے گا پوری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، کہ ان لوگوں کی رسموں کی اتباع نہ کی جائے، اللہ نے قرآن میں منع کر دیا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، یہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں یہ آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ ان کی رسموں کی پیروی نہ کر لیں، جب تک ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں۔ یعنی یہود و نصارہ کبھی بھی اسلام سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی رسموں کی پیروی نہ کر لیں، جب تک آپ اپنی رسموں، اپنی آئیڈینٹی کے اوپر قائم ہوں گے، یہود و نصارہ آپ سے خوش ہو ہی نہیں سکتا کبھی۔ تو یہ قرآن پاک کا حکم ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ مبارکہ مقدسہ یہ خلاف کیا جو یہود و نصارہ کی رسمیں ہوا کرتی۔ اور یہ بھی میں آپ کو ایک ضمناً بیان کر دوں کہ ہمارے ہاں جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم خود نہ بدلے، تو عام طور پہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی کہ قوم کس طرح بدلے۔ ہمارے یہاں مولانا تقریر بھی کرتے ہیں، اچھے درس بھی ہوتے ہیں، ہر کوئی نیکی کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن قوم نہیں بدل رہی۔ یاد رکھیے گا قوم ایک صورت کے اندر بدلتی ہے جو اس روح کو سمجھ جائے۔ قوم اس وقت بدل جاتی ہے جب وہ رسموں کے خلاف کھڑی ہو جائے، جو قوم رسموں کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے وہ بدل جاتی ہے۔
اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں یہودوں کی رسمیں تھی، نصارہ کی رسمیں تھی، مشرکین کی ہر ایک کی رسموں کے خلاف کھڑے ہو گئے، سب صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اپنی رسمیں قائم کی، قوم زندہ ہو گئی۔ قوم ہمیشہ زندہ اس وقت ہوتی ہے جب باطل و رسومات کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، ورنہ قوم زندہ نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ تھی پوری قوم کے اندر، دیکھیے گا رواج تھا شراب پینے کا، صحابہ بھی پیتے تھے، لیکن اب صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹرینڈ کر دیا ایسا کہ رسم کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ شراب حرام ہے آج سے، صحابہ نے ایسے گرا دی مدینے کے اندر جیسے ندیاں بہنا شروع ہو گئی۔ تو یہ ایک ٹریننگ ہے کہ لوگ رسم کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا آپ کو کہ اسلام کی روح یہ ہے کہ یہودیوں کی رسموں سے مخالفت کرنی ہے، نصارہ کی رسموں سے مخالفت کرنی ہے، مشرکین کی رسموں سے مخالفت کرنی ہے۔ تو جب اس روح کو ہم سمجھ جائیں گے، اس کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی ہم سے پوچھے ویلنٹائنس ڈے کا کیا حکم ہے۔ اس کا شرعی حکم یہ کہ اسلام کی روح ختم کر دیں گے اگر آپ اس کے پیچھے پڑیں۔ اس میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے جائز ہے ناجائز، یہود کی رسم ہے، نصارہ کی رسم ہے، اس کی مخالفت پر کھڑے ہو جائیں بس۔ اگر کسی کو اسلام کی ایک روح کا معلوم ہے، دین کی روح کا معلوم ہے، وہ ایسے سوال بھی نہیں کرتا کہ دن منانے کا شرعی حکم کیا ہے، وہ کہتا ہے اسلام کی جڑیں کاٹنے کے مترادف۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے جو بے حیائی کے معاملات ہیں، اس پر کسی پر بھی مخفی نہیں ہے، ہر کوئی جانتے ہیں کہ ان معاملات کو ہمارا دین پسند نہیں کرتا، لیکن جس چیز کو میں نے سمجھایا یاد رکھ لیجئے، کوئی رسم یہود و نصارہ کی اس کی مخالفت، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، اس کو ہم نے ختم کر دیا، اس لیے ہماری قوم مردہ ہو گئی۔ کفار کے اندر بھی یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں بیان کیا، جب ان سے حق بات کی جاتی تھی وہ کہتے تھے کہ المال فینا علیہ آبانا، یہ وہی رسمیں جو ہماری ماں باپ سے چلتی ہوئی آ رہی، ہم اس کو کیوں بدلیں؟ دین ہمارا ہے ہی رسموں کو بدلنے کا نام۔ جتنی باطل رسمیں جب آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ یہود کی ہو، نصارہ کی ہو، مشرکین کی ہو یا کوئی بھی ہو، باطل رسموں کے خلاف جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسلام کی روح زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔